باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھا تھے جی، اور فرشتوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی، تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنا اپنا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی حمد بیان فرمائی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتی ہیں پھر فعرج بی الی سماء الدنیا، مجھے آسمان دنیا کی طرف اٹھا لیا گیا۔ جی، تو اب حاجی صاحب اگلا معراج کا اگلا سفر شروع ہو گیا۔ جی جی، میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ سفر زمینی تھا اور براق پر آپ سوار ہو کر تشریف لے گئے جی، اور آپ کے خدام میں اور آپ کے سواری کے لگام تھامے ہوئے اور آپ کو تھامے ہوئے جبریل اور میکائیل علیہ السلام تھے دونوں۔ تو جب اگلا سفر شروع ہوا تو وہ کیسے ہوا؟ آسمانوں کا اس میں آتا ہے کہ آپ کے لیے سیڑھی جو ہے وہ لائی گئی، جی، اس کے تقریباً 10 سینے تھے، 10 کے وہ جو ہے نا باعث تھے، اور ایک قدم رکھا تو آپ پہلے آسمان پر تشریف۔ جی، بہرحال رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا تو آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پہلے آسمان پر لے جایا گیا۔ جب میں پہلے آسمان پر ہم پہنچتے ہیں، میرے ساتھ جبریل تھے، تو جبریل نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا پہلے آسمان۔ جی، تو آقا علیہ السلام فرماتے جب ہم حضور پہلے آسمان کی طرف ہوئی تو آپ نے ایک فرشتہ دیکھا جس کا نام اسماعیل تھا، اور وہ صاحب السماء دنیا یعنی پہلے آسمان کا وہ خازن۔ اس کے آگے 70,000 فرشتے تھے اور ہر فرشتے کے ساتھ 1,00,000 فرشتہ تھا۔ جی، وہ گویا کہ پہلے آسمان کا خازن ہے، چوکیدار ہے، اور 70,000 فرشتے، پھر ہر فرشتے کے ساتھ 1,00,000 فرشتے۔ جی، جی، میں اب جبریل علیہ السلام نے خازن کو دروازہ کھولنے کا کہا اور کہا افتح، تو آگے سے خازن نے کہا من ھذا، تم کون ہو؟ تو کہا انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ خازن نے کہا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن نے کہا کہ ارسلت الیہ، کہ تمہیں حضور کی طرف بھیجا گیا تھا، یعنی بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا نعم، ہاں مجھے بھیجا گیا تھا۔ جی، جی، تو فرشتے نے فوراً دروازہ کھول کر مرحبا و اہلا و نعم المجیء جاء، یہ اس نے آگے سے استقبال کیا، کہا اہلم و سہلا و مرحبا، اور آنا بہترین آنا ہے جی، تمہارا آنا مبارک۔ جی، اب فرشتے نے آسمان دنیا کے دروازے کو کھولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں دیکھا فَإِذَا فِيهَا آدم، تو پہلے آسمان میں حضرت آدم تشریف فرما۔ جی، جی، اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آپ کی رفعت اور عظمت کو یعنی بلند فرمانے کے لیے، آپ کا مقام بتانے کے لیے پہلے تو انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصی میں جمع فرمایا، جی، اور تمام آسمانی فرشتے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آسمانوں سے نیچے آئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آسمانی شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہی انبیاء علیہ السلام کو آسمانوں پر پہلے پہنچا۔ جی، جی، اور ہر ایک آسمان پر انبیاء علیہ السلام کا جو بسیرا کر دیا، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، تو
سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہذا ابو کا آدم، یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، فسلم علیہ، آپ ان کو سلام کہیے۔ رسول رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، حضرت آدم نے سلام کا جواب دیا اور باپ نے بیٹے کا استقبال کیا اور کہا مرحبا بالابن الصالح و نبی الصالح، آنا آپ کا مبارک ہو نیک بیٹے اور نیک نبی۔ جی ان الفاظ میں استقبال کیا اور پھر کیا ہے جی بتلا دیا کہ آدم ابو البشر ہیں، یعنی تمام انسانوں کے باپ ہیں، آدم ابو البشر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، جی جی یعنی آدم بشروں کے باپ ہیں اور آقا علیہ السلام بشروں کے سردار ہیں۔ جی جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ علی یمینہ اسودۃ و علی یسارہ اسودۃ، حضرت آدم کے دائیں طرف ان کی اولاد کی روحیں اور بائیں طرف بھی ان کی اولاد کی روحیں، دونوں طرف حضرت آدم کے دائیں طرف بھی آدم کی تمام اولاد کی روحیں اور بائیں طرف بھی تمام اولاد کی روحیں۔ آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتی ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتی ہیں تو روتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں۔ جی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کی دائیں طرف سے ایک دروازہ ہے جس سے خوشبو نکلتی ہے اور بائیں طرف سے ایک دروازہ جس سے بدبو نکلتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا یہ دائیں بائیں کون ہیں؟ ابا آدم کے یہ تو دائیں بائیں ارواح ہیں، یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا فأہل الیمین منہم اہل الجنہ، جو دائیں جانب آدم کے روحیں ہیں وہ جنتی روحیں ہیں۔ جی جی وَأَهْلُ الْيَسَارِ، اور جو بائیں جانب ہیں منہم اہل النار، جو جہنمی روحیں ہیں۔ جب حضرت آدم جو ہے ان کو دیکھتی ہیں جنتی روحوں کو تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف سے ان کی جہنمی اولاد کی روحیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے اور روتی ہیں۔ جی یہ مشاہدہ اور یہ ملاقات ہونے کے بعد اور باپ نے بیٹے اولو العزم اور رفعتوں والے اور عظمتوں والے بیٹے کا استقبال کیا، ملاقات ہوئی، تو جی پھر اگلا سفر شروع ہو گیا جی اب اگلا سفر جو ہے دوسرے آسمان پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثم عرج بی الی السماء الثانیہ، پھر مجھے دوسرے آسمان پر پہنچایا گیا، وہاں بھی دوسرے آسمان کے خازن سے یہی سوال و جواب ہوئے۔ جی یعنی اس نے کہا، حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا افتح، تو خازن نے کہا من ھذا، تم کون ہو جی؟ جبریل نے آگے سے اپنا بتایا، کہا مما کا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں جی۔ جی جی اور پھر کیا ہے دروازہ کھولا تو اس آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں حضرات وہاں تشریف فرما ہیں۔ جی ملاقات ہوئی، جبریل علیہ السلام نے تعارف کرایا ھذا یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، فسلم علیہما، ان پر سلام کہو۔ تو میں نے سلام کہا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح، اے صالح بھائی اور صالح نبی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ جی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت کیا ہے جی؟ حدیث کی ایک کتاب مسند احمد اس کا نام ہے کہ قیامت کے دن جب انتہائی مشکل گھڑی اور وقت ہوگا، لوگ حساب و کتاب کے انتظار میں ہوں گے اور شفاعت کے لیے انبیاء کے پاس جائیں گے تو سب جواب دے دیں گے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس
تمام انسان حاضر ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تجویز بتلائیں گے کہ ھذا محمد، اگر کچھ بنے گا تو ان سے ہی بنے گا آج۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور حساب و کتاب کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہی ہو سکتا ہے جی۔ اور آج صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش اللہ سے کر سکتے ہیں اور کریں گے، اور ابا آدم سے لے کر میں عیسیٰ روح اللہ تک کوئی بھی اللہ کی دربار میں اللہ سے بات کرنے کی جرات نہیں رکھتا۔ جی جی۔ تو پھر یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور آپ پھر ان سے ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرنے کے لیے عرش الہی کے نیچے سر بسجود ہو جائیں گے۔ جی۔ اس لیے وہاں پر ملاقات کروائی۔ دوسری وجہ یہ لکھی کہ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے، حضور رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت و اشاعت کریں گے، اس لیے ان سے ملاقات کرائی۔ جی جی۔ تیسری حکمت اور وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس بینی و بینہ نبی، کیوں میرے اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ جی۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا سفر شروع ہوا تیسرے آسمان کا۔ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثم عرج بی الی السماء الثالثۃ، پھر مجھے تیسرے آسمان پر پہنچایا تو میں یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جی۔ تیسرے آسمان۔ جی جی۔ جبریل علیہ السلام نے تعارف کروایا، فرمایا ھذا یوسف، یہ یوسف ہے، فسلم علیہ، ان کو سلام کو۔ رسول رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ کا مرحبا بالاخی صالح والنبی صالح، جی آنا مبارک ہو نیک صالح بھائی اور صالح نبی کا آنا مبارک ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین پیدا کیا جس طرح 14ویں کا چاند حسن میں ستاروں پر فائق ہوتا ہے، اسی طرح ان کا حسن دوسری مخلوق پر فائق تھا۔ جی جی۔ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ غالباً بتایا، گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے 100 حصے بنائے اور ان میں سے جو آخری 100واں حصہ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ جی جی۔ 2 حصوں میں تقسیم فرما کے آدھا حصہ حسن کا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اور آدھا حصہ حسن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو 1 کم 100 حصہ ہے یعنی 99 حصے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ، اگر زلیخا کی سہیلیاں زلیخا جو ہے انہوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اگر وہ میرے شوہر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں بھی کاٹ بیٹھتی۔ لو رأینا لواحی زلیخا لأثرنا، وہ اپنے ہاتھوں کی بجائے گردنیں کاٹنے پر ترجیح دیتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ جی۔ تو یہ ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے تیسرے آسمان پر ملاقات کی حکمت کیا ہے؟ برادران یوسف نے حضرت یوسف سے حسد کیا مگر حاسدین کامیاب نہ ہوئے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ ہاں اسی طرح آپ کے ساتھ بھی قریش مکہ حسد کریں گے، مختلف تکلیفیں دیں گے، وہ حاسد کامیاب نہ ہوں گے، آخر فتح آپ کی ہوگی، مکہ فتح ہوگا اور آپ بھی اپنے خدا کی بنا پر
ان دشمنوں کو معاف کر دیں گے۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج جب مکہ فتح ہو چکا ہے اور ہم غالب آ چکے ہیں اور ایک ایک دشمن سے بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھنے کے باوجود آج میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں کہ سب کو معاف کر جی۔ اور یہ اعلان بھی یوں ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان اور ان کے حضرت معاویہ اور ان کے ابا ابو سفیان کے گھر کو دارالامان قرار دیا، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے گھر حرم کو دارالامان قرار دیا، بنایا۔ اسی طرح فرمایا کہ من دخل بیت الحرام فهو آمن ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو بیت اللہ میں چلا گیا وہ بھی امن والا، اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن والا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اور میں اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بیت اللہ بھی چھوٹا ہے، وہاں لوگ پورے نہیں آئیں گے، ابو سفیان کا گھر بھی چھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اغلق الدار بابی ہی، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا فہو آمن، وہ بھی امن والا ہے جی، اسے بھی معاف کر دیا گیا۔ اور صرف اس سے یعنی کیا ہے جی، اس کا قطار ہوگا جو مقام میں آئے گا۔ یہ چند ایک لوگ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نعوذ باللہ مذمت بیان کی تھی، تو وہ ظالم قسم کے لوگ کو اللہ کی طرف سے جو حکم تھا کہ ان کو معافی نے ان کو قتل کر دو، تو ایک ظالم بدبخت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کھڑا تھا اور اس کے نیچے چھپ کر کھڑا ہوا تھا۔ جی جی، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے تو مجھے پکڑ کے قتل نہیں کیا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہاں سے پکڑ کر دور کر کے وہاں سے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا۔ جی، تو چند ایک شریر اور شاطر اور بدبخت جو مسلمان عورتوں کی جو بیان کرتے تھے، ان کا نام لے کر ان کا مذمت بیان کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ جس کی مدح خود اللہ رب العالمین فرماتی ہیں، جن کی تعریف خود اللہ فرماتی ہیں جی، ان کی شان میں اس نے ظالم نے گستاخیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا اور ان کو وہیں قتل کیا۔ جی جی، باقی سب کو معاف فرما دیا کہ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی۔ جی، چوتھے آسمان کا حج سب سفر شروع ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثم عرج بی الی السماء الرابعۃ، مجھے پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو تقریباً 30 انبیاء علیہ السلام سے تیسرے نبی ہیں، آدم اور شیس اور ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام۔ جی جی، فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے تعارف کرایا ھذا ادریس علیہ السلام، فرمایا ادریس علیہ السلام ہے، ان پر سلام کرو۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، کہا مرحبا بالاخ الصالح و نبی الصالح۔ تمام انبیاء علیہ السلام ان الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں جی، کہ نیک بھائی اور نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو۔ صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام اور آگے چل کر آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابن صالح والنبی صالح فرمایا، نیک بیٹے اور نیک نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے، آگے آ رہا ہے جی۔ تو اب حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت کیا ہے؟ پہلی حکمت، حضرت ادریس علیہ السلام فن کتابت کے موجد تھے، یعنی کتابت کا لکھنے کا آغاز علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا علم عطا فرمایا۔ جی جی، تو اس ملاقات سے اشارہ کیا کہ آپ بھی بادشاہوں کو خط و خطابت کے ذریعے اسلام کی دعوت دیں گے۔ جی، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں سلاطین کو
خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی۔ جی دوسری حکمت یہ جس طرح ورفعنا مکانا علیہ، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر، جی جی وہاں فرمایا مکان بلند کر دیا، یعنی آپ کو مکان اونچا دیا ہے جی، اور یہاں فرمایا آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا جی آپ کا نام ہر جگہ پر اذانوں میں، تشہد میں، نماز میں، درود شریف میں، عبادت تب تک عبادت کی قبولیت کی مہر نہیں لگتی جب تک کہ درود شریف نہ پڑھا جائے۔ بالکل جی ایسے ہی ہے۔ اور فرمایا کہ جو اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں قبول کروانا چاہتا ہے تو وہ دعا کے اول میں بھی درود شریف پڑھے اور آخر میں بھی درود شریف پڑھے۔ جی جی اور فرمایا جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے تمام کام کو آسان فرما دے۔ اور کثرت سے کم از کم علماء فرماتی ہیں کہ صبح کو ایک تسبیح اور شام ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی چاہیے، کم از کم اتنی تو پڑھنی چاہیے جس میں کئی ایک کیا ہے یعنی اس کو یعنی پڑھنے والے قاری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام نصیب ہوتے ہیں اور ہوں گے جی جی تو جن میں سے ایک یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے میرے زیادہ جو قریب ہوگا، فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ میرے قریب ہوگا۔ ایک تو زیادہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائیں گے۔ جی بالکل۔ اور پھر فرمایا حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے من صلی علیہ صلاۃ تو صلی اللہ علیہ عشر مرات، فرمایا جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں، 10 خطائیں معاف فرما دیتے ہیں۔ جی جی جو صرف اتنا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ 30 انعام سے نعمت عطا فرماتے ہیں۔ جی سبحان اللہ جی۔ تو اب یہ ہے کہ جی اس نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے اسم کو، آپ کے نام کو بلند کیا جی۔ 5ویں آسمان کا سفر شروع ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عرج بی الی السماء الخامسۃ، حضور نے فرمایا پھر مجھے 5ویں آسمان پر پہنچایا گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے تعارف کروایا ھذا ہارون علیہ السلام فصلی، یہ ہارون ہے ان کو سلام کہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سلام کو تو میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، انہوں نے بھی یہی الفاظ سے آپ کا استقبال کیا۔ جی جی حکمت کیا ہے جی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی؟ اس طرف اشارہ تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو گوسالہ یعنی بچھڑے کی عبادت پرستی سے روکا، مگر انہوں نے نبی کی بات نہ مانی بلکہ مخالفت کی تو ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر گرفت ہوئی۔ اسی طرح اے میرے محبوب علیہ السلام، قریشی سردار جب آپ کی بات نہ مانیں گے اور الٹا مخالفت کریں گے تو وہ بھی ہلاک ہوں گے جی۔ تو ایسے ہی ہوا، قریشیوں نے بات نہ مانی تو مکہ میں قحط آیا اور یہ لوگ جنگل میں مردار کھاتے اور غلاظت کھاتے رہے، اور پھر غزوہ بدر میں قریشیوں کے سردار ذلیل رسوا ہو کر سارے 70 مقتول ہو گئے اور 70 قید ہو گئے۔ جی جی اگلا سفر جی 6 آسمان کا، ثم عرج بی الی السماء السادسۃ، رسول رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے 6 آسمان پر لے جایا گیا، پہنچایا گیا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جی جبریل علیہ السلام نے تعارف کروایا کہ ھذا موسیٰ فسلم علیہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان پر سلام کہو۔ تو میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، رونا اس لیے آ گیا کہ اس نوجوان کو میرے بعد بھیجا، مگر جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے اور پہلے جائیں گے۔
سبحان اللہ. اور یہ طبی اور فطری طور پر رونا آیا، یہ حسد نہیں تھا، کیونکہ نبی گناہوں سے اور حسد سے پاک ہوتی ہے. اور مجھے اللہ میاں اس لیے رونا آ رہا ہے کہ آئے ہیں اور ان کو تو مقام و مرتبہ اللہ کی طرف سے ملا ہی ہے، اس کی برکت سے آپ نے ان کی امت کو بھی اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ سارے نبیوں کی امتوں سے ان کی تعداد زیادہ ہوگی اور یہ جنت میں پہلے جائیں گے. لواء الحمد بیدہ، کل قیامت و تعریف کا جھنڈا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. مفتاح الجنت بیدہ، جنت کی چابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کروائیں گے اور پھر آپ کی امت پہلے داخل ہوگی جنت میں. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دوپہر سے اس امت کو بھی اللہ نے نواز دیا. جی جی ہے کہ یار تو میرے پیارے کے ساتھ آیا ہے تو چل، جیسے وہ مجھے پیارا لگتا ہے ویسے تو ہی مجھے پیارا لگتا ہے. جس کے ساتھ کسی کا تعلق یا کوئی علاقے سے میرے یعنی کوئی میرے شہر سے آ جائے، میرے گاؤں سے آ جائے تو وہاں تو فلانے میرا رشتہ داری میرے ماں باپ رہتی ہیں، تو اس نسبت سے یا تو بھی مجھے بہت اچھا لگا جی بن گئے، تو میں اپنے نبی کی نسبت کی وجہ سے تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو جی جی اور ان کی برکت سے میں نے تمہیں بھی نواز دیا. بلکہ بعض روایت میں آتا ہے موسیٰ کلیم اللہ نے جب اس امت میں 5 خصوصیات دیکھی، 5 خصوصیات جو پہلے کسی میں نہیں ہیں، یعنی کیا ہے جی، نیکی کا ارادہ کریں گے تو نیکی لکھی جائے گی اور جب کر لیں گے تو 10 سے لے کر 100 سے بھی زیادہ لکھی، اور یہ صرف اور صرف کسی امت کے ساتھ کھا ہے. پہلی امتیں جب تک نیکی نہیں کرتے تھے، نیکی لکھی نہیں جاتی، جب کرتے تھے تو ایک ہی لکھی. جی اور اسی طرح اور بہت ساری صفات سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نوازا اور آسانی پیدا فرما دی. پانی نہیں تو تیمم کر لو، پہلے کسی امت کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی. جی بالکل. اگر مسجد قریب نہیں تو جہاں پاک جگہ وہاں نماز پڑھ لو، یہ پہلی کسی امت کے لیے سہولت نہیں. تو اب کیا ہے جی، فرمایا کہ جب یہ اس طرح کے صفات حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی کہ یا رب العالمین مجھے اس نبی کی امت میں ہی پیدا کر دیجیے. جی سب کتنے ہم خوش قسمت انسان ہیں اور کتنے ہم یعنی کسے کہتے ہیں آج کل کی لغت میں لکی ہیں کہ رسول ہمیں بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما. جی بالکل. اور پھر دوسرا اللہ کا فضل کیا ہوا کہ ہمیں کلمہ نصیب فرما. جی جی ہمیں کوئی اور مذہب نہیں، اللہ معاف فرمائے بھائی کافر نہیں، ہم مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ کروڑوں اربوں وہ شکر ادا کرے تو حق نہیں ہو سکتا. بالکل. جبکہ موسیٰ کلیم اللہ جیسے اولو العزم پیغمبر یہ درخواست کرتے گئے تو اللہ نے فرمایا تو تجھے خود نبی بنایا ہے، تو یہ تیری درخواست جو ہے نا ملاقات میرے محبوب سے ملاقات کی صورت میں تو ہو سکتی ہے، امت نہیں بناتا. تو بہرحال جی ملاقات ہوئی تو پھر اگلا سفر شروع ہو گیا. اس سے بھی ملاقات میں حکمتیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ پھر میرا سفر اگلا شروع ہوا. کون سا جی؟ 7ویں آسمان پر. جی مجھے 7ویں آسمان پر پہنچایا گیا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو جبریل علیہ السلام نے تعارف کروایا، ھذا ابو ابراہیم، یہ آپ کے ابا جان ابراہیم ہے، تسلیم علیہ ان کو سلام کہیے. اور آقا علیہ السلام نے ابا جان کو سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کیا کہا؟ فرمایا مرحبا بالابن صالح والنبی صالح، نیک بیٹے اور نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو. جی. اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کی امت کی طرف 2 پیغام بھیجے، 2 باتیں کو پیغام دیا. جی. ایک فرمایا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام دے گا. جی.
اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ وعلیکم السلام کہہ دیا جائے تاکہ ان کے سلام کا جواب ہو جائے. جی جی. اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو کہیں کہ ان الجنت قیعان، جنت خالی میدان ہے، جنت ایک چٹیا میدان ہے. فرمایا غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا کہ جنت چٹیل میدان ہے تو اس کے جو پودے ہیں، اس کے جو درخت لگانے کا ذریعہ ہے، ان کو کیا ہے جی، یہ کلمات ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، ان کو پڑھو کہ تمہارے لیے جنت میں باغ لگیں گے. یہ ہے دو پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ اپنی امت کو دے دینا چاہیے. اس لیے ایک دفعہ جب سبحان اللہ پڑھی جاتی ہے تو علماء یہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سبحان اللہ کے پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیتی ہے. سبحان اللہ جی، سبحان اور اللہ. درخت کی جو لمبائی چوڑائی اتنی بڑی بتائی جاتی ہے کہ اس کا یعنی سایہ اتنا ہے کہ 100 سال تیز رو عربی گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہے تو وہ اس کی مسافت ختم نہیں ہوتی، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ ایک دفعہ کہنے سے یہ درخت لگتا ہے. جی جی سبحان اللہ. اور بعض رات نے یہ فرمایا، تفسیر میں آتا ہے، انشاءاللہ 13ویں پارے میں آ جائے گا کہ ایک آیت مبارکہ کا وہاں نزول ہوا جہاں طوبہ لفظ آتا ہے. طوبہ بھی ایک جنت میں بعض فرماتے کہ درخت ہے، ویسے طوبہ کا معنی بشارت دی جی. تو یہود کو جب اس آیت کا پتہ چلا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اگر اس طرح کی آیت ہمارے اوپر اترتی اور جس دن وہ آیت اترتی وہ دن ہم اپنے لیے عید کا بنا دیتے. تمہارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی آیت دی ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ کیا ہے جی، عرفات کے میدان میں یہ آیت اتری ہے اور وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے جی. ہماری حج کا دن ہے، ہمارا وہ بہت بابرکت دن ہے. تو اب ابا جان سے بیٹے کی اولوالعزم بیٹے کی ملاقات ہوگی. حکمت ملاقات میں کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعا کا ثمرہ ہے. آپ نے خود فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ثمرہ ہوں. جی. اور ساتھ یہ ہے کہ ابراہیم جس گھر کو بنایا ہے اس گھر کو اب کیا ہے بسانے اور آباد کرنے والا دنیا میں تشریف لے آیا. جی جی. تو اب یہ ان سے ملاقات کے بعد فرماتی ہیں کہ آگے ہے ان سے کیا ہوا کہ اور بھی چند باتیں، ان کے بھی دائیں بائیں جو ہے وہ بعض روحیں وہاں پر تھیں جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دائیں بائیں بھی روحیں تھیں اور ان کے بارے میں بھی اسی طرح روایات آتی ہیں. اچھا، تو آگے فرمایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں وہ بیت معمور کے ساتھ ایک لگ کر بیٹھے ہیں، اپنی کمر بیت المعمور سے لگائے بیٹھے ہیں. اور بیت المعمور کے حاجی صاحب یہ ہر روز 70,000 فرشتے وہاں اس بیت معمور میں داخل ہوتے ہیں. جی. اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ بیت معمور جو ہے یہ آسمانوں میں رہنے والے ملائکہ کا قبلہ ہے اور وہ ملائکہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہیں. جی. اور تعالیٰ نے ان کو یہ بیت معمور 7ویں آسمان پر ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انعام انہیں عطا فرمایا ہے، جس کی علماء نے یہ وجہ لکھی، حکمت لکھی ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا زمین پہ گھر بنایا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی تعمیر کے یعنی بدلہ میں اور صلہ میں انہیں
یعنی دنیا سے اٹھانے کے بعد بیت معمور کا قرب اور ان کے ساتھ عطا فرما دیا۔ جی جی تو وہاں 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں اور پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ جی اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کا اچھا جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم 7 آسمان میں حجاب تک پہنچے، پھر وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے ساتھ جانے سے جواب دے دیا اور وہیں پہ کھڑے ہو گئے۔ جی اچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام بس 7ویں آسمان تک گئے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بیت معمور بالکل کعبہ کے اوپر ہے، عین کعبہ کے اوپر ہے۔ کیا ہے کہ اس بیت معمور سے اگر نیچے کچھ چیز ہے تو وہ اسی بیت اللہ کے اوپر آئے۔ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم رفعت الى سدرۃ المنتہا، فرماتے ہیں پھر مجھے سدرۃ المنتہا پر پہنچایا گیا۔ جی جی سدرۃ المنتہا کیا ہے جی؟ حدیث میں ہے یہ بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں 6 آسمان میں اور شاخیں 7ویں آسمان پر ہیں۔ جی یہ ایک بیری کا درخت ہے۔ ویسے تو سدرہ بیری کو عربی میں کہتے، منتہا کا معنی ہے کہ جہاں انتہا ہو جائے۔ جی اس کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بہرحال فرمایا کہ اس کی جڑیں جو ہے نا وہ 6 آسمان میں ہیں۔ جی یہیں دیکھ لیں مضبوط، اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں ہیں۔ جی اور ایک آسمان کے درمیان میں دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ جی تو حاجی صاحب اتنا لمبا یہ چوڑا درخت ہے۔ جی جی اور فرمایا کہ اس کی جڑوں میں 4 نہریں ہیں جی۔ 2 نہریں ظاہری جو کھلم کھلا ہیں، یعنی دریائے نیل اور فرات۔ یہ جو دنیا میں 2 دریا چل رہے ہیں نا جی، دریائے نیل اور دریائے فرات، یہ اسی جنت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکل رہے ہیں۔ جی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 4 پہاڑ دنیا کے وہ جنت کے ہیں اور 4 نہریں بھی جنت کی جو دنیا کے اندر ہے۔ جی جی اور 2 نہریں باطنی جو اندر چلنے والی ہیں جو جنت میں ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ کوثر اور سلسبیل۔ قرآن عظیم کے اندر دونوں چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ جی جی اور ان کی جڑوں سے پانی، شہد، شراب اور دودھ کی نہریں بھی نکلتی ہیں، جس کے 26ویں سپارے میں سورۃ محمد میں اس آیت کے اندر بیان بھی فرمایا گیا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ تو یہ 4 نہریں ہیں، اور یہ کن کو نصیب ہوں گی؟ یہ جنتیوں کو نصیب ہوں گی اور متقین کو نصیب ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیری کا تھوڑا سا اور تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ نابقھا مثل قلال حجر، اس کے پھل جو ہے حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے ہیں جی۔ حجر یہ ایک علاقے کا نام ہے جہاں مٹکے بنتے ہیں، کوزے، اتنے بڑے اس کے پھل۔ ورقھا مثل آذان الفیلۃ، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے ہیں جی۔ غاشیہ الوان، اللہ کی تجلیات نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ فیہا فراش من ذہب، اس میں سونے کے پروانے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سورۃ نجم 27ویں سپارے میں یہ آیت ہے جی۔ فرمایا کہ جب جو اس کو ڈھانپ رہی تھی، بیری کو جو ڈھانپ رہی تھی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور کی تجلیات تھیں اس نے ان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اور اس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا ہے کیونکہ منتہا کا معنی ہے انتہا کی جگہ۔ جی۔ کیا مطلب کہ جو اس سے سدرۃ المنتہا سے حاجی صاحب جو اوپر کی فرشتے ہیں
وہ نیچے نہیں آ سکتے، اور نیچے کے فرشتے ہیں جو نیچے کے فرشتے آسمانوں میں رہنے والے، یہ سے اوپر نہیں جا سکتے۔ جی جی یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ باؤنڈری لائن ہے سدرۃ المنتہا سے 7ویں آسمان سے پر، اور اس سے جو نیچے فرشتے رہتی ہیں ان کی وہ جانے کی انتہا ہے۔ جی جی حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام کی بھی پرواز بس سدرۃ المنتہا تک ہے، جی اس سے آگے نہیں ہے جی۔ اور جو اوپر کے فرشتے ہیں، اوپر کون فرشتے ہیں؟ تو حاملین عرش، تو یہ تو مسلمہ بات ہے جی، 4 فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اوپر ہیں جی اور کتنے فرشتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں جی، تو وہ نیچے نہیں آتے جی۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام جو سدرۃ المنتہا سے اوپر فرشتے ہیں ان کو عطا فرماتے ہیں، جی پھر وہ جو نیچے فرشتے ہیں ان کو دیتے ہیں جی، پھر وہ 7 آسمان والے چھٹے، پھر چھٹے، 5ویں، اس طرح نیچے اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں۔ جی جی اچھا جی، تو اور نیچے کے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے، اس لیے سے سید الملائکہ نوریوں کا سردار حضرت جبریل امین بھی اسی جگہ ٹھہر گیا، تو حضور نے کہا جبریل اب تک ساتھ رہا، کیوں رک گیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا میری طاقت نہیں، اگر ایک پر بھی میں اوپر جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے، جی ذرا سا اوپر بھی میں گیا تو میرے کیا ہیں جی، پر جل جائیں گے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو فارسی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا جبریل کو کہ تو یہاں آ کر ساتھ چھوڑ رہا ہے اور مجھے اکیلا چھوڑ رہا ہے جہاں کہ تیرے جانے کی تا ضرورت ہے، تو کیا کہا؟ بدو گفت سلار بیت الحرام، اے حامل وحی برتر کرا خرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بیت حرام کے سالار نے فرمایا، اے وحی لانے والے فرشتے، جو در دوستی مخلصم یافتی، انانم از صحبت چرا تافتی، اور میں دوستی تو مخلص دوستی ہونی چاہیے، تو کیوں یہاں پہ ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اگر یکسر موئے پر تر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو جبریل کے 600 پر جو ہے وہ اللہ کی تجلیات سے جل کر راہ ہو جائیں گے جی۔ یہاں پر حاجی صاحب دیکھیے، یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، اور یہ ہے جبریل کا جو نوریوں کا سردار ہے اور جس کے 600 پر ہیں، جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی سدرۃ المنتہا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا جی، اور فرمایا لہو 600 جناح قد سد الافق، 600 پر ہیں جبریل کے، اور اس نے کیا ہے، آسمان کے کناروں کو اپنے پروں سے ڈھانپ رکھا ہے جی اور گھبرا کر گھیر رکھا تھا، اور سما اچھا، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں ایک پر بال کے برابر کی یکسر موئے فارسی میں کہتے ہیں بال کو جی، ایک بال کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر 600 پر اللہ کی تجلی سے جل جائیں گے۔ جی جی، میرے میں اللہ کی تجلی جو ہے وہ اس کو اپنے اوپر لینے کی سخت اور طاقت ہی نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، اور بشر کی ابدیت اور بشریت دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے صرف یہاں نہیں بلکہ بہت ہی قریب گئے، جی جی، جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ بہت ہی قریب گئے، جس کو قرآن قاب قوسین او ادنا فرمایا ہے، کانا قاب قوسین او ادنا، یعنی 2 کمانوں کے مقدار یا اس سے بھی زیادہ قریب اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے آپس میں۔ جی جی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ محدث مدینہ طیبہ، امام مدینہ طیبہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو فرمایا ہاں، رأیت ربی، رأیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رأیت ربی، رأیت ربی، رأیت ربی۔ امام راوی کہتے امام مالک نے اتنی دفعہ کہا کہ ان کا سانس بند ہو گیا کہتے کہتے، جی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا اپنے رب کو، جی معراج کی رات۔ جی، تو بہرحال یہ ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم رفع الی الجنہ،
پھر آپ فرماتے پھر مجھے جنت کی طرف اٹھایا گیا، جنت کا منظر دکھلایا گیا جس میں پانی، دودھ، شہد اور شراب طہور کی نہریں ہیں، جی اور حوض کوثر کو دیکھا اور اس کے باغوں میں انار بڑے ڈول کی مقدار میں ہیں، اور وہاں کے پرندے بغتی اونٹ کے برابر ہیں، اور واقعی اللہ نے جنت میں ایسی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار فرما رکھی ہیں جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں وہ جنت کی نعمتیں اور بہاریں کبھی خیال میں بھی پیدا نہیں۔ جی یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت کے اندر جو ہے وہ انعام اور نعمتیں تیار فرما رکھی ہیں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جب وہ پرندے کو کھانے لگیں گے تو ایک طرف سے کھائیں گے اور ایک طرف باقی بچے گا، تو جہاں سے کھایا ہوا ہے وہاں بھی صحیح ہو کر پورا پرندہ اس میں جان ڈال جائے گی اور وہ سامنے اٹھنا شروع ہو جائے گی۔ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کے بعد پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، پھر ثم عرضت علی النار، پھر میرے سامنے نار کو پیش کیا گیا جو اللہ کے غضب اور جلال کا مظہر ہے، اگر اس میں لوہا اور پتھر بھی ڈال دی جائے تو وہ ان کو بھی کھا جائے گی، اتنی سخت ہے۔ ثم عرج بی حتی ظہرت مستوا اسمع فیہ صریف الاقدام، فرمایا پھر مجھے ایسی ہموار جگہ پر پہنچایا گیا جہاں میں نے کلموں کی آواز کو سنا جس سے تقدیر کو لکھا جا رہا تھا۔ جی یعنی پھر ایسے مقام پر پہنچایا۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ یہاں سے آگے بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ایک میرے لیے بستر لایا گیا، رف رف کا بستر، اور جب مجھے اس بستر کے اوپر بٹھا دیا گیا اور جس بستر کے ارد گرد تقریب کوئی کیا ہے جی 70,000 اس کے جو ہے نا پردے تھے جی۔ اچھا، جیسے کہ یہاں پر تو اب یہ ہے کہ اس کے پردوں 70,000 ان کے اندر ایک تفرق میں مجھے بٹھا کر ایسی جگہ کی طرف لے جایا گیا جہاں اقلام یعنی کلمے کے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھی اور کوئی نہیں تھا، بس صرف ایسے تھوڑا سا اندھیرا محسوس ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ فرماتی ہیں کہ مجھ کو نور میں پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجاب مجھ کو طے کرا دیے گئے، ان میں ایک حجاب دوسرے حجاب کے مشابہ نہ تھا، اور مجھ سے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ منقطع ہو گئی۔ سب فرشتوں کی جو آہٹ چلنے کی وہ رک گئی، اور اس وقت مجھ کو تھوڑی سی وحشت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مانوس فرمانے کے لیے کیا کیا جی، مجھ کو ابو بکر کے لہجے میں وہاں کسی نے پکارا جی، اور کہا ادنو منی، قریب ہو جائیں جی، یعنی فرمایا ٹھہر جائیے۔ ابو بکر کی آواز وہاں آنا شروع ہوئی جی، ابو بکر کے لہجے میں جی، اور کیا جواب ملا مجھے، آپ کا ٹھہر جائیے، آپ کا رب صلاۃ میں مشغول ہے۔ صلاۃ بمعنی رحمت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو ان دو باتوں پر تعجب ہوا، ایک تو یہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے آگے بڑھائے، دوسرا یہ کہ میرا رب صلاۃ سے بے نیاز ہے۔ جواب ملا قرآن عظیم کی آیت هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ ذات ہے جو رحمت بھیجتا ہے تمہارے اوپر اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ مہربان ہے جی۔ تو جب یہ آیت کہ یصلی علیکم اللہ رحمت بھیجتا ہے تو یہاں مراد رحمت ہے۔ دوسری بات یہ کیا ہے کہ ایک فرشتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اور صورت کا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں آسمانوں پر جی، کیونکہ آپ کو انہی کے لہجے میں پکارے تاکہ آپ کی وحشت دور ہو، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو بہت زیادہ محبت اور الفت تھی جی۔ شفاء الصدور ایک کتاب ہے جس کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں اور واقعات لکھے ہوئے ہیں جی۔ انہی کی شفاء الصدور کی ایک روایت میں ہے کہ ان حجابات کے
قطع کے بعد ایک رف یعنی مسند سبز میرے لیے اتاری گئی اور میں اس پر رکھا گیا، بٹھایا گیا، پھر مجھ کو اوپر اٹھایا گیا یہاں تک کہ میں عرش تک پہنچا۔ تو میں نے ایسا امر عظیم دیکھا کہ زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ واہب ابن غالب کے یہ ایک مصنف کا نام ہے، ان کے حوالے سے ہے کہ اس کو بھی شفاء الصدور نے نقل کیا ہے۔ تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، آپ سے فرماتے ایک ایسے ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے کلموں کے لکھنے کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، نمازوں کے، دوسرا انعام سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں، اور تیسرا انعام فرمایا کہ جو آدمی آپ کی امت میں سے شرک نہیں کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے انشاءاللہ جی۔ اچھا، تو یہ ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، جس کو اب میں تھوڑے سے عربی الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ پھر مجھے وہاں لے جایا گیا، کیا دیکھا؟ رائی تو رجلا مغیبا فی نور العرش، ایک شخص دیکھا جو عرش الہی کے نور میں چھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون، نبی ام ملک؟ نبی ہے، یہ فرشتہ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں اس کے اندر 3 چیزیں تھیں، یعنی 3 چیزیں اس کے اندر جو شخص میں تھی وہ شخص ہے جس میں بھی یہ پائی جائیں گی، وہ اس کو اللہ وہ مقام عطا فرماتے۔ کون سے گی؟ لسانہ رطب بذکر اللہ، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ قلبہ معلق بالمسجد، دوسری صفت کون سی؟ کہ اس کا دل مسجد سے لگا رہتا تھا کہ ایک نماز کا وقت ہوا تو دوسری نماز کے انتظار میں ہو۔ تیسری صفت کیا ہے جی؟ ولم یستب لوالدیہ قط، زندگی بھر اس نے اپنے والدین کو سخت بات نہیں کہی۔ جس شخص میں یہ 3 باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرماتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کہا مقام دنا فتدلی تک پہنچا اور فرمایا کہ کیا ہے جی؟ جب آپ آواز آئی ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، یا احمد، ادنو یا خیر البریہ، اے محمد، اے احمد، اے مخلوق میں بہترین، آپ قریب ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں فادنانی ربی، اللہ نے مجھے کر دیا، اتنا قریب ہوا کہ حضور فرماتی ہیں کہ رأیت ربی بعینیہ، اپنے رب کو ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ ایسا وہ کیا ہی منظر، کیا ہی عجیب ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تجلی آنکھوں سے دیکھا۔ فرمایا فخررت ساجدہ، اس وقت اللہ کی عظمت سامنے تھی، میں نے اپنا سر سجدے میں ڈال دیا تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ حضور دنیا میں بھی اللہ کے بندے اور ساجد تھے، اور عرش پر جب پہنچے تب بھی اللہ کے بندے اور ساجد ہی تھے اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی مسجود تھا اپنے محبوب کا، اور جب زمین پر اللہ تعالیٰ محبوب ہے تو پھر بھی وہی اس کا مسجود ہے۔ اب اس جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کے، اللہ نے فرمایا یا محمد صل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو۔ حضور نے فرمایا یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، حضرت داؤد کو ملک عظیم عطا کیا، ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم دیا، انس و جن شیاطین ہوا ان کے لیے مسخر کر دیا، موسیٰ کو تورات دی، عیسیٰ کو انجیل دی۔ اللہ میاں میرا مقام کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو بھی میں نے مقام دیا ہے، وہ کیا؟ اتخذت حبیبا، میں نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے وہ آپ کو مقام دیا جو کسی کو نہیں دیا، ان کے مقام تو آپ نے گنے ہیں، آپ نے پوچھا ہے، تو اتخذت کا حبیبا، میں نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جن محبوب اور محب کے درمیان میں گفتگو ہوئی اور تحفے تحائف کا تبادلہ ہونے لگا جی۔ محب اور محبوب میں تحفے تحائف کا تبادلہ ہوا تو اللہ نے پوچھا محمد محبوب کیا لے کر آئے ہو میرے لیے؟ فرمایا اللہ میاں 3 تحفے لے کر آئے ہیں۔ وہ پہلا کہ التحیات للہ، اس کا کیا مفہوم ہے؟ تمام قولی اور زبانی کی باتیں اللہ میاں تیرے لیے۔ دوسرا تحفہ کیا ہے؟ والصلاۃ، کہ اللہ تمام بدنی جسمانی عبادتیں بھی تیرے لیے ہی۔ تیسرا تحفہ کیا ہے؟ والطیبات، اللہ تمام مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ تو
تو انسان کی عبادت کرنے کی 3 صورتیں ہیں، قول سے، بدن سے، مال سے جی فرمایا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ تو جب 3 تحفے پیش کیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو 3 ہی تحفے فرمایا محبوب جب تو نے التحیات للہ کہا تو میں نے اس کے بدلہ میں السلام علیکہ ایھا النبی کا تحفہ دیتا ہوں، یا نبی تجھ پر کیا ہو جی سلامتی ہو جی۔ اقرا کے تمام قولی باتیں اللہ کے لیے، تو میں کہتا ہوں اے نبی تجھ پر سلام ہو، سلامتی ہو۔ محبوب تو نے کہا والصلاۃ، تو کیا ہے میں اس کے بدلہ میں رحمت اللہ کہتا ہوں۔ تو نے کہا والطیبات، تو میں اس کے بدلہ میں وبرکاتہ کا تحفہ دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 3 جواب ملے۔ جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بڑی متوجہ ہے، تو حضرت حاجی صاحب یہاں بڑے غور کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے رب کے پاس اور اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد بھی اور نور کے حجابوں میں آپ کو لپیٹا گیا، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو نہیں بھولے جی۔ وہاں بھی فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر اور تیرے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو جی جی۔ تو اس کے بعد کیا ہے جی، روایت میں اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی، مگر حضور جب واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے نمازوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے 50 نمازوں کا بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے قوم کا تجربہ کیا ہے اپنی کا 50 نماز کی آپ کی امت طاقت نہیں رکھے گی۔ حضور واپس تشریف لے گئے تو 10 نمازیں معاف ہوئی۔ پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پھر انہوں نے کہا، پھر آپ سے تشریف لے گئے۔ تو اس طرح تقریباً اگر بعض روایت میں آتا ہے 5 معاف ہوتی رہی، تو آپ سے 9 دفعہ گئے۔ بعض فرماتی ہیں کہ 10 دفعہ معاف ہوتی رہی اور 1 دفعہ 5 معاف ہوئی، تو اس اعتبار سے آپ 5 دفعہ تشریف لے گئے جی۔ تو جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اب بھی کہا اب بھی واپس جائیں، ان میں بھی تخفیف ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی استحی من ربی، اب تو مجھے میرے بار بار اللہ کے ہاں جانے سے حیا آتی ہے جی۔ بس ندائی لا یبدل القول لدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا قول اور میرے فیصلے بدلا نہیں کرتے۔ میں نے 50 فرض کی تھی، اب آپ کی سفارش پر میں نے ان میں تخفیف کر دی اور 5 رہ گئی اور ثواب 50 ہی کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا تو اس کو 50 ہی کا ثواب لکھا جائے گا جی۔ ایسا یہ مقام اور یہ اعزاز کس انسان کو ملا ہے سوائے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بالکل جی، بے شک۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اور برکت سے یہ ثواب ملا جی۔ اب کیا ہے جی، یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ ہی، اللہ کے علم میں ہے سارا کچھ نا، اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ ہی کیا ہے 45 معاف فرماتے اور فرماتے جاؤ 5 پڑھو جی، لیکن بار بار آنا جانا 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جی، اور سدرۃ المنتہا سے 7ویں پر 7ویں پھر 6 پر پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے۔ تو یہ بھی اللہ بھی چاہ رہا ہے کہ میرے محبوب کی بار بار ملاقاتیں ہوتی ہیں جی بالکل۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جنہوں نے درخواست کی تھی کہ اللہ محبوب کی امت میں پیدا فرما دے، اور میں امت میں تو نہیں پیدا کروں گا لیکن تیرا اپنے محبوب کا تجھے دیدار بار بار کروا دوں، تو پھر ان سے بار بار ملاقات ہوتی رہی اور وہ بتاتے رہے جی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کا اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت لے کر جو شرک نہیں کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، یہ انعامات لے کر آپ واپس تشریف لائے۔ اور جب واپس تشریف لائے تو ابھی رات ہی تھی، فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر تمہارے ساتھ ہی سویا ہوں اور میں نے فجر کی نماز بھی تمہارے ساتھ ہی پڑھی ہے جی۔ لیکن کیا ہے جی، میں نے رات کو مسجد اقصیٰ میں بھی گیا ہوں اور نبیوں کی نماز پڑھائی ہے اور پھر عرش معلیٰ تک گیا ہوں، 7 آسمانوں کی سیر کی ہے
اور صبح کو بتلایا جب کفار کو معلوم ہوا تو حضرت ہانی کہتی ہیں ام ہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا اور یہ کہہ کر باہر نکلے تو میں نے ان کا پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول باہر نہ جائیے اور قوم کو نہ بتائیے، وہ آپ کا مذاق کریں گے اور آپ کی ان باتوں کا انکار کریں گے، کیونکہ یہ بات کسی کے ماننے میں نہیں آئے گی، کوئی تسلیم ہی نہیں کرے گا جی۔ تو اب کیا ہے جی، چادر کا گوشہ پکڑ لیا، عرض کیا یا نبی اللہ لوگوں سے یہ قصہ نہ کیجیے ورنہ آپ کی تکذیب کریں گے اور آپ کو ایذا دیں گے۔ آپ نے فرمایا واللہ میں ضرور ان کو بیان کروں گا۔ میں نے اپنے حضرت ام ہانی کہتی ہیں میری ایک حبشی لونڈی تھی، میں نے ان کو آپ کے پیچھے پیچھے بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھو کہ لوگوں سے کہیں اور لوگ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں جی۔ جب آپ باہر تشریف لے گئے اور ان کو خبر دی تو انہوں نے تعجب کیا، لوگوں نے تعجب کیا جی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی نشانی بتاؤ، اگر آپ اس دعوے میں کیا ہو جی سچے ہو تو اس کی نشانی بتاؤ جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس واقعہ کا مذاق اڑایا اور قریش نے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے مختصر وقت میں اتنی طویل سیر جو بیت المقدس میں پہنچا اور پھر آسمانوں پر پہنچا، 40 دن کی مسافت ہے بیت اللہ سے بیت المقدس جی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ لما کذبنی قریش قمت فی الحجر، جب قریش نے میری تکذیب کی تو میں اس وقت حتیم میں کھڑا تھا جی۔ جب قریش نے جھٹلایا اگر تم اور قریش کیا کہیں گے اگر تم بیت المقدس گئے ہو تو بتاؤ کہ اس کے دروازے کتنے ہیں جی، کھڑکیاں کتنی ہیں جی، روشن دان کتنے ہیں، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوری طور پر میں پریشان ہو گیا کیونکہ میں تو بیت المقدس تھوڑا وقت گئے تھے اور میں نے تو اس طرف توجہ ہی نہیں کی ہے کہ اس کے دروازے کتنے، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں جی۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا فجل اللہ لی بیت المقدس، اللہ تعالیٰ نے میرے اور بیت المقدس کے درمیان میں جتنے پردے تھے سارے کے سارے ہٹا دیے اور اس کو میرے سامنے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ فَتَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے اور میں دیکھ کر ان کو بتلا رہا تھا جی۔ ایک ایک بات وہ مجھ سے پوچھتے جا رہے تھے اور میں ان کو بتاتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا میں نے کو یہ بھی بتایا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ اس کی کوئی نشانی تو جس سے ہمیں یقین آ جائے کیونکہ ہم نے ایسی بات کبھی نہیں سنی، آپ نے فرمایا کہ نشانی اس کی یہ ہے کہ فلاں وادی میں فلاں قبیلے کے قافلے پر میں گزرا تو ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا اور میں نے ان کو بتلایا تھا کہ اس وقت تو میں شام کو جا رہا تھا تو میں نے ان کو وہ اونٹ بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر کھڑا ہے جی۔ پھر میں واپس آیا یہاں تک کہ جب میں زجنان جگہ کا نام ہے وہاں پہنچا تو فلاں قبیلے کافرے پر پہنچا تو میں نے لوگوں کو سوتے ہوا پایا۔ جب واپسی پر جاتے ہوئے کافرے سے ملاقات ہوئی ان کا اونٹ گم تھا، واپسی پہ تشریف لائے تو ایک کافرے سے گزر ہوا، وہ سوئے ہوئے تھے، ان کے برتن میں پانی پڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پی لیا اور اوپر ڈھکن دے دیا۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ قافلہ جو ہے نا اب بیضا سے تثنیۃ التنعیم کو آ رہا ہے، راستہ بھی بتا دیا اور فلاں جگہ کی طرف آ رہا ہے جی۔ اور فرمایا سب سے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے، اس پر 2 بورے لدے ہوئے ہیں جی۔ ان کے قافلوں معلوم ہے سب سے آگے اس رنگ کا اونٹ ہے اور اس کے اوپر 2 وزن کے بورے لدے ہوئے ہیں، ایک کالا دوسرا دھاری دار ہے۔ لوگ جو ہے نا یہ بات کو تصدیق کرنے کے لیے تثنیۃ التنعیم کی طرف دوڑے تو اس اونٹ سے پہلے کوئی اور اونٹ نہ ملا جی۔ جو آپ سے اس نے بتایا تھا وہی اونٹ سب سے پہلے آ رہا ہے۔ اور ان سے قافلے والوں سے برتن کے بارے میں قصہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پانی بھر کر ڈھانک دیا تھا، ہم جب مگر صبح اٹھے تو برتن پڑا ہوا تھا، ڈھکن بھی اوپر تھا لیکن اس میں پانی نہیں تھا جی۔ دوسرے لوگوں سے پوچھا جن کا اونٹ گم ہو گیا تھا تو ان سے پوچھا تو لوگ مکہ آ چکے تھے اس وقت، وہ بھی انہوں نے کہا واقعی صحیح فرمایا ہے، اس وادی میں ہمارا اونٹ بھاگ گیا تھا، ہم نے ایک شخص کی آواز سنی جو کیا کہہ رہا ہے اونٹ کی طرف ہمیں
रहा, यहाँ तक हमने ऊँट को पकड़ लिया, वहां पहुंच गया जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त एक खुशकिस्मत इंसान ने ये मेराज के वाक़े पर, जिसे अल्लाह ने चाहा सिद्दीक बना दिया और जिसे अल्लाह ने चाहा, जिसे चाहा जिंदीक बना। क्या मतलब? अबू जहल जिंदीक बन गया और सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक बन गया जी। ये तमाशा और लोगों को इकट्ठा करके और सारे जनाब बड़ी बगरे बजाते हुए कुरैश मक्का जो है वो अबू जहल की सरदारी में और उसको साथ लेकर अबू बकर के पास जाती है जी। अबू बकर से जाकर कहती हैं कि तेरा आज इम्तिहान है, तू बड़ी तस्दीक करता है और आज जरा एक बात तुझसे हम पूछते हैं। कहा पूछो, क्या बात है? कहा ये बताओ कि क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी रातों रात मस्जिद अक्सा चला जाए और फिर सातों आसमानों पर चला जाए और फिर सिदरतुल मुंतहा पर चला जाए और फिर रातों रात वापस भी आ जाए? तो क्या ये मुमकिन है? कोई इंसान के बस में ये है बात? तो अबू बकर ने कहा कि पहले तुम ये बताओ कि ये कहता कौन है, इसका दावेदार कौन है, दाई कौन है जी? उन्होंने कहा कि इसका दावेदार मोहम्मद है, जिसका तुम दिन रात गुन गाती हो और जिसके पीछे अपने आप को तुमने फना कर दिया है और सब कुछ उसके पीछे अपना जान माल लगा रहे हो, वो कहती हैं। तो कहा अगर ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है तो फिर हक और सच है। सुभान अल्लाह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके इसकी तस्दीक नहीं करवाई। ये नहीं कहा कुफार से, कुरैशियों से कि तुम ठहरो मुझे पहले पूछ लेने दो। नहीं, बगैर मुलाकात के, बगैर पूछे के, बगैर तस्दीक करवाए के कहा ये बताओ ये कहता कौन है? कहा मोहम्मद कहता है। कहा अगर मोहम्मद ने कहा तो फहुव सादिक़, वो सच्चा है और ये हुआ है और ऐसे मुमकिन है। और फिर इस पर दलील दी। तुम कहते हो कि रातों रात, और हम देखते हैं कि आपसे तशरीफ फरमा होती हैं और आप पर क्या है जी वही के आसार रूनुमा होती हैं, पसीना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर के बाद आप अपना पसीना पूंछते हुए साफ करते हुए फरमाते हैं कि अभी मेरे पास जिब्रील आए थे और अल्लाह की तरफ से ये आयत और ये पैगाम देकर गए हैं। ऐ कुफारे मक्का, ऐ सरदारान कुरैश, तो ये एक लम्हे में जिब्रील आकर चला जाता है। तो अगर जिब्रील का आना जाना अगर वो मुमकिन है और तुम भी इसको मानते हो तो पूरी, यानी ये अपने अंदाज में मैं बता रहा हूँ कि जिब्रील सिद्दीक अकबर ने ये कहा होगा कि पूरे जमीन व आसमान के खला को जिब्रीलों जैसे फरिश्तों से भर दिया जाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को नहीं पहुंच सकते। तो जब जिब्रील आ जा सकता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या मुश्किल है आना जाना। जी जी। तो ये तस्दीक की तो दांत खट्टे करवा कर वहां से वापस आ गए और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि सिद्दीक ने बगैर मेरे से पूछे मेरी तस्दीक की, फरमाया कि अंत सिद्दीक, तू सच्चा है, तू सच्चा है। तो ये है हाजी साहब क्या है जी मेराज का वाकया जो मैंने आपके सामने अपने इल्म और किताबों के जो मुताले के मुताबिक मैंने किया। अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए और जो हक और सच कहा है अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वहां से उम्मत के लिए तोहफा लेकर आए हैं, मैं और आप और तमाम उम्मत मुसलमान को अल्लाह उसका पाबंद बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। 5 वक्त की नमाज हमारी हड्डियों में, हमारे जिस्मो जान में इस तरह सिरायत कर जाए जैसे हमें पानी की चाहत होती है, भूख में खाने की चाहत होती है, इसी तरह इससे भी ज्यादा चाहत हमें नमाज की पड़ जाए कि उसके बगैर हमें चैन ना आए। जो कहा है सुना इसको कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।